جی، شیر بنگال مولوی فضل الحق جو ہے انہوں نے قرارداد لاہور اس کو پیش کیا، اور اس میں شریک جو جتنی اہم شخصیات تھی انہوں نے اس کی تائید کی۔ ان شخصیات میں بیگم محمد علی جوہر، چودھری خلیق الزمان، مولانا ظفر علی خان، بلوچستان سے قاضی عیسیٰ، سندھ سے سر عبداللہ ہارون، انہوں نے اس قرارداد کی تائید کی، اور مسلمانوں نے اس پنڈال میں جو ہے بڑے جوش و خروش کا مظاہرہ کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ قرارداد پاکستان زندہ باد کے نعرے کے ساتھ یہ قرارداد اس کو منظور کر لیا گیا۔ اب اس کے جو اہم نکات ہیں اس کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو اس کے اہم نکات کے حوالے سے ایک تو سب سے پہلے تو یہ تھا کہ ہندوستان کی تقسیم ضروری ہے۔ مسلمانان ہند کسی ایسی تجویز کو قبول نہیں کریں گے جس میں برصغیر کی تقسیم کا ذکر نہ ہو۔ تو اس حوالے سے جو خاص طور پہ شمال مغربی اور شمال مشرقی مسلم ایریاز تھے، ان میں علیحدہ سٹیٹس جو ہیں ان پہ ڈیمانڈ کی برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں نے۔ اس کے علاوہ 1935 کا ایکٹ جو ہے اس میں ناکافی قرار دیا گیا، اور اس کی کچھ تجاویز جو ہیں دستاویز کی اس کو پراپر تسلیم نہیں کیا، اور ساتھ ہندوستان میں جو جداگانہ نظام ہے اس کی کنٹینیوٹی کو جاری رکھنے کے لیے ڈیمانڈ کی گئی، اور ساتھ یہ ہے مسلم مملکتوں کے قیام کے بعد ہندوستان میں رہ جانے والے مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت کا مناسب بندوبست کیا جائے، یعنی فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکشن فار دی منارٹیز۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابتدائی طور پہ تو اس میں جو دو ایریاز ہیں ان کا ذکر کیا گیا، شمال مشرق اور شمال مغرب میں دو مسلم ریاستوں کا، لیکن اس کو 1946 میں دلی میں جو مسلم کنونشن ہوا تھا اس میں اس کو کلیئرٹی دے کے ایک مسلم ریاست کی ڈیمانڈ کی گئی جو دو حصوں پر مشتمل ہوگی، شمال مشرق اور شمال مغرب۔ اس میں خاص طور پہ اپنے خطبہ صدارت میں قائد اعظم محمد علی جناح نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا کہ یہ جو مسئلہ ہندوستان کا مسئلہ ہے یہ مقامی نہیں بلکہ بین الاقوامی ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے جو دو قومی نظریہ اس کو بڑے اچھے انداز مؤثر انداز سے کلیئر کیا کہ محض اسلام اور ہندو دھرم محض مذاہب نہیں بلکہ یہ دو ڈفرینٹ معاشرتی سسٹم ہے، تہذیب و تمدن ان کا مختلف ہے، رہن سہن، جینا مرنا، اور جو بھی ان کے معاملات ہیں معاشرتی وہ مکمل طور پہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ تو ہر ڈیفینیشن قوم کے حوالے سے برصغیر کے جو مسلمان ہیں وہ ایک پراپر طور پہ قوم ہے، لہٰذا انہیں جو ان کا جینون رائٹس ہے وہ ملنا چاہیے۔ تو میں سمجھتا ہوں اس میں آل انڈیا مسلم لیگ کی قیادت نے بڑے مؤثر انداز سے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا، لیکن اس میں ایک چیز اہم ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو 1936-7 میں الیکشن ہوئے اس میں جو آل انڈیا مسلم لیگ کے صوبائی نتائج تھے وہ کوئی زیادہ مؤثر نہیں تھے یا مفید نہیں تھے، بہت کم نتائج اچھے نہیں تھے۔ تو اس حوالے سے یعنی 108 سیٹس تھیں آؤٹ آف 492۔ تو لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کانگریسی وزارتوں کے دوران برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو اس چیز کا احساس ہوا کہ ان کی قیادت خصوصاً قائد اعظم محمد علی جناح جو ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہے تھے اور جن چیزوں کو ہائی لائٹ کر رہے تھے وہ بالکل فیکٹ پہ مبنی تھی، اور ہم نے تو یہ سمجھا تھا کہ کانگریسی وزارتوں سے ہمیں کوئی نہیں فرق پڑے گا، ہم پہلے بھی انگریزوں کی غلامی کر رہے ہیں، لیکن کانگریسی وزارتوں میں خصوصاً ہم نے دیکھا معاشی اور معاشرتی اور مذہبی لحاظ سے برصغیر کے جو مسلمان ہیں انہیں بہت زیادہ سفر کرنا پڑا، اور اپنے مذہبی عقائد میں وہ بالکل آزاد نہیں تھے، اپنی عبادات کے حوالے سے انہیں مشکلات کا سامنا تھا، مساجد میں اذان کے دوران اور باجماعت نماز کی ادائیگی کے دوران جو کانگریس کے گنڈے تھے یا پرتشدد ہندو تھے وہ شور و گل کرتے تھے، ڈرم بجاتے تھے۔ تو یہ اس کے بعد جب کانگریس کی وزارتیں ختم ہوئی تو انہوں نے
مؤثر انداز میں قائد اعظم محمد علی جناح کے کہنے پہ یوم نجات بنایا۔ تو اس کے بعد برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو یہ احساس ہوا کہ ہمیں ہندوستان میں ایک علیحدہ ریاست ہمیں چاہیے، مسلم ریاست، جہاں پہ ہم اپنے مذہبی عقائد کے حوالے سے مکمل طور پہ آزاد ہو سکیں اور ہمیں ایک علیحدہ تشخص مل سکے۔ تو اس حوالے سے یہ ہم دیکھتے ہیں 23 مارچ 1940 کو ایک بہت بڑی گیدرنگ اقبال پارک میں ہوئی، جس میں یہ جو جینون ڈیمانڈز تھی وہ برصغیر کے مسلمانوں نے رکھی، اور اس کو پنڈال سے اور جو سٹیج پہ مسلم لیگ کی قیادت تھی اس نے بھرپور اس کو سپورٹ بھی کیا اور اس کی تائید کی۔ اب ہم اس قرارداد پاکستان پہ جو کرٹیسزم ہے اس کو ذکر کر لیتے ہیں۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ چونکہ اجلاس لاہور میں ہوا تو اس کا نام تھا قرارداد لاہور، یہ منظور ہو گئی، لیکن نیکسٹ ڈے جو ہے ہندو پریس نے تنقید کے طور پہ اس کو قرارداد پاکستان کا نام دیا طنزاً۔ بہرحال یہ استصلاح جو تھی یہ مسلمانوں کو پسند آئی اور انہوں نے اس کو قبول کر کے قرارداد پاکستانی لکھنا شروع کر دیا۔ اس پہ مسلمانوں کو بہرحال اس سے فائدہ ہوا کہ انہوں نے ایک اپنی سمت طے کر لی اور اگلے 7 سالوں میں اسی سمت پہ چلتے ہوئے قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں انہوں نے اپنے مقصد کو پا لیا۔ کانگریس ہندو محاسبہ کی جو قیادت تھی انہوں نے سخت الفاظ میں اسے تنقید کا نشانہ بنایا اور انہوں نے کہا کہ ہندوستان ان کی ماں ہے اور وہ اس کے ٹکڑے کرنے کی کسی کو بھی اجازت نہیں دیں گے۔ ابوالکلام آزاد جو کانگریس کے صدر تھے تو مسلمان، انہوں نے بھی اس کو ناپاک کہا اور یہ کہا کہ یہ مطالبہ جو ہے وہ جینون نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہندو قیادت ہے انہوں نے بھی اس کو سخت الفاظ میں اور اس حوالے سے جو مسلم علماء تھے انہوں نے بھی اس کو تنقید کا نشانہ بنایا، خاص طور پہ جمعیت علماء ہند جو تھی انہوں نے اس قرارداد کی مخالفت کی اور اس پہ سخت تنقید کی۔ اب اس کی اہمیت کیا ہے اس کو ہم مختصراً دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس کی اہمیت یہ ہے کہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسپیشلی صحافت میں قرارداد پاکستان کے بعد صحافت میں مزید ترقی کی مسلمانوں نے، کہ ہمیں جو امپورٹنٹ انگلش نیوز پیپر ہے ڈان جس کے فاؤنڈر قائد اعظم محمد علی جناح وہ پبلش ہوا، اس کے بعد کراچی سے نوائے وقت، لاہور سے اس طرح جنگ نیوز پیپر جو ہے وہ انہوں نے بڑے، اور کچھ بنگال میں نیوز پیپر ہیں جنہوں نے بڑے اچھے انداز سے جو مسلم پوائنٹ آف ویو جو ہے لیڈرشپ کا اس کو پبلک تک پہنچایا، اور ساتھ ہی انہوں نے دلائل کے ساتھ اس چیز کو ثابت کیا اپنے آرٹیکلز میں کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے اور قوم محض نسل، رنگ یا ثقافت، زبان کی بنیاد پر ہی جنم نہیں لیتی، بلکہ اس میں ایک پراپر ہسٹری ہوتی ہے اور طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو یقیناً اسلام جیسا مذہب جو ایک مکمل دین ہے اور زندگی کے ہر پہلو میں، ہر ضابطہ حیات میں یہ مکمل طور پہ رہنمائی کرتا ہے۔ ایک شودر لیڈر ڈاکٹر امبارکر انہوں نے بھی اس مطالبے کو بالکل جینون قرار دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو نظریہ ہے بالکل درست ہے، اور الٹیمیٹلی اس قرارداد کو پاس کرنے کے بعد آل انڈیا مسلم کی قیادت اور برصغیر کے مسلمان انہوں نے اپنا مستقبل کے حوالے سے جو لائحہ عمل اس کو اڈاپٹ کیا اور انہوں نے اپنی ایک علیحدہ ریاست کے لیے ایک مقصد تھا، کوشش تھا، اس کو جاری ساری رکھا۔